کاشف صاحب کیا اس میں ای کامرس میں آئی ٹی انڈسٹری میں بھی یہ ریسیشن والا معاملہ ہے اور عید کے بعد اس کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مواقع پیدا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنی اپرچونٹیز کو پیدا کریں. اچھا ٹھیک ہے، وہ مواقع آپ کو اپنے آپ نہیں ملنے. آئی ٹی کی دنیا میں اس وقت اتنا بڑا ٹرینڈ ہے کہ آئی ٹی میں آپ بہت کام کر سکتے ہیں. ای کامرس آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کی ہر چیز، دوپٹہ، ایوری تھنگ، یہ چیزیں پڑی ہوئی آپ کی وہاں موجود ہیں. اور ایک چیز کہتے ہیں، میں نے ایک چیز تھوڑا سا محسوس کیا ہے، شاید آپ بھی اتفاق کریں، کہ ہم جب آن لائن شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں نا بدو بدی کوئی چیز بک جانا. میں نے یہ ٹرینڈ بھی دیکھا ہے کہ فرض کریں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، یہ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کا مائنڈ نہیں تھا کہ میں یہ چیز کو پرچیز کروں، لیکن چونکہ وہ پروڈکٹ صرف آپ کو آن لائن ہی ملی، آپ کو بڑے بڑے سٹورز میں بھی نہیں دکھی، تو آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو خرید لوں. اس کو ہم کہتے ہیں مائکرو نیش. تو وائی ناٹ کہ جو سیلر ہے وہ مائکرو نیش پہ کام کر رہا ہے اور آپ کے سامنے وہ انوکھی چیز لا کے رکھ رہا ہے جو ہے بھی آپ کی ضرورت اور آپ کو دکھتی بھی کم ہے، تو آپ امیجیٹلی اس کو خرید لیتے ہیں. تو اس وقت ریسیشن کدھر جاتا؟ یا آپ یہ چیزوں کو دیکھیں کہ اگر فرض کریں آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے اور آپ کو انسٹالمنٹ پلان مل جاتے ہیں وہاں پہ. تو ایک یہ چیز اتنی اچھی ہے ای کامرس کی، ہماری آئی ٹی کی فیلڈ کی، کہ میں نہیں سمجھ رہا کہ اس کو کسی چیز کی محتاجی ہے کسی وقت میں. انسٹالمنٹ پلانس آج کل بہت زیادہ ہیں، تو یہ فائدہ مند ہے ان کے لیے بہت زیادہ. اچھا، یہ آپ کے ریونیو کو جو ہے اوور کم کر دیتا ہے. اوکے، یہ اگر آپ کو دوسری طرف سے ڈیفیسٹ ہو رہا ہے تو ادھر سے یہ پورا کر لیتا ہے اور آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. طلب اور رسد دونوں پوری ہو گئی. طلب تو ہے جی اور رسد بھی موجود ہے، لیکن بائنگ پاور نہیں ہے. اس کا یہ حل ہے اور وہ آپ کو ای کامرس سے ملتا ہے، آن لائن ملتا ہے. آج کل ہر کسی ویب سائٹ پہ ہے یہ انسٹالمنٹ والا. ہاں جی، تو آپ اپنی ضرورت کو بھی پورا کر لیتے ہیں اور اگر آپ کے حالات بنے ہیں تو اس کو بھی آپ اوور کم کر لیتے ہیں. لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس آئی ٹی کی فیلڈ کو اپنائیں، اس کے اندر آئیں، اس میں اتنی اپرچونیٹیز ہیں، مواقع پیدا ہوتے ہیں. آپ کے پاس یہ کمپلینٹ ختم ہو جاتی ہے کہ مجھے بائنگ پاور میرے پاس نہیں ہے. یہاں جس طرح سر نے کہا کہ جی 30 تاریخ ہے تو 31 کو تم نے میری تنخواہ نہیں ختم کرنی، یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کی کہانی ہے. ہاں جی، تو یہ کہانی وہاں پر ختم ہو جاتی ہے. میں نے ہوتے دیکھی منیبا، بلیو می، جی میں نے یہ چیز ہوتے دیکھی ہے. تو بس اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور سمجھنا ہے اور $25 بلین کا ہدف آٹومیٹک پورا ہو جائے گا. آپ کا بھی فائدہ، ملک کا بھی فائدہ. تو اس میں کرنا ہے، کام کرنا چاہیے. میں ہاں، یہ جب آپ یہ سمجھیں گے نا کہ ہماری ضرورت ہے، جب اپنی ضرورت سمجھ کے کام آپ کرتے ہیں نا تو پھر آٹومیٹکلی اس کا فائدہ ہوتا ہے. بچیاں گھروں میں وہ کھانا پکا رہی ہیں، وہ یوٹیوب کو یوٹیلائز کر رہی ہیں اور وہ اس کا آپ کو بتا رہی ہیں اور آپ کا انکم جنریٹ ہو رہا ہے. تو اپرچونٹی ملی نا آپ کو. جی ایگزیکٹلی، گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو اپرچونٹی ملی. آپ نے ڈالرز میں اپنی تھنکنگ کر لی کہ میں نے ڈالرز میں کمانا ہے اور لوگ کما رہے ہیں. اب بس کنٹینٹ آپ کا اچھا ہونا چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ لوگ کما رہے ہیں گھر بیٹھ کے، وہاں پر آپ کی نا بائنگ پاور بڑھ جاتی ہے. پھر طلب اور رسد کا پرابلم نہیں ہوتا، وہ پرابلم نہیں ہوتا ہے، آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا فواد صاحب، کیا عید کے بعد جیسے رمضان میں بھی تھوڑے بہت فلیکسیبل آورز ہوتے ہوں گے، تو عید کے بعد کوئی ایچ آر ریموٹ ورک یا پھر فلیکسیبل آورز کا جو پالیسی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ایچ آر اسٹرکٹ ہو جاتا ہے کہ اب نہیں بھائی رمضان تک ہی تھا جو بھی تم لوگوں کو تھوڑی سی ریلیکسیشن دینی تھی؟ یہ بیک ٹو نارمل ہو جاتا ہے. بیک ٹو نارمل ہو جاتا ہے، ایچ آر اسٹرکٹ ہو جاتا ہے پھر. جی جیسے پہلے رمضان سے پہلے کر رہے تھے اس کے بعد واپس اسی جگہ پر آ جاتے ہیں. لیکن کئی کمپنیز ایسی ہیں جو فلیکسیبل آورز تو ویسے بھی آفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ورک فرام ہوم کو پرٹیکولرلی ان دنوں کے لیے دیکھیں ایک بڑی سادہ سی چیز ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ بیہیویئر آف امپلائیز اونلی کہ وہ چھٹی کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کو مزہ نہیں آتا تو کام نہیں کرتے. جو ہمارے پاس یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کا پرابلم آ جاتا ہے جی، بہت اچھے ٹاپ کلاس امپلائیز ہمارے چھوٹے شہروں سے یا گاؤں سے آتے ہیں اور ان کے لیے آنا جانا اچھا خاصا مشکل ہوتا ہے. کئی لوگ 10 دن پہلے ٹکٹ خرید لیتے ہیں، ریٹرن ٹکٹ جانے اور آنے کا بھی. تو ان کے لیے تو سم ہاؤ چل جاتا ہے اور بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں وہ وہاں پر تو مل جاتا ہے، لیکن جن کو چھوٹے علاقوں سے آنا ہوتا ہے ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے. سو وٹ گڈ کمپنیز آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ از وہ ورک فرام ہوم فار دیز 2-3 days آفر کر دیتے ہیں. اچھا کہ ٹھیک ہے ایسے کام ہے جہاں پہ آپ وہاں سے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں. لیکن کمنگ اگین جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اگر سیلز ہے اور اس کا اگر ایک ایریا اس شخص کو ایک اے ایس ایم کو یا زونل مینیجر کو ملا ہوا ہے تو انہوں نے وہاں پر کام کرنا ہی ہے. ہی ہیز ٹو بی دیئر. ایسے ہی کانٹیکٹ سینٹر امپلائیز ہیں، انہوں نے وہاں پر جانا ہی جانا ہے. سیکورٹی کی پورے ہمارے امپلائیز ہیں، انہوں نے جانا ہی جانا ہے. آپ ورک فرام ہوم نہیں کر سکتے. میں ورک فرام ہوم نہیں کر سکتی. آپ صرف وش کر سکتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا. تو دیر آر سرٹن جابس جن میں ورک فرام ہوم چل نہیں سکتا. اس کے علاوہ جہاں پر چل سکتا ہے اس پر بہت اچھی کمپنیز ایسا آفر کر رہی ہیں. فائنینس وغیرہ میں چل جاتا ہے سم ٹائمز. ایڈمن وغیرہ گھر سے آرڈرز وغیرہ دے کے کر لیتے ہیں کچھ سارے کام. تو سم ہاؤ اٹ ورکس.
बैक टू नॉर्मल होता है, लेकिन अच्छी कंपनीज जैसे मैं कह रहा हूँ जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, दे टेक गुड केयर ऑफ एम्प्लॉइज। वो कहते हैं कि ठीक है अगर आप स्लो डाउन हो रहे हैं, आप एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ मिलना है, किसी ने कैजुअल लीव शामिल कर ली, किसी ने एनुअल शामिल कर ली साथ, तो दैट्स ओके। क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा है जो सबसे बड़ा प्लस इस दफ़ा हुआ है वो है फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट हो गया और उसमें ओवर अचीव ज़्यादातर कंपनीज ने किया है। अच्छा सही है, बिकॉज ऑफ रमज़ान। तो फिर अब कंपनीज को छुट्टियां देते हुए इतना मसला नहीं होगा। हाँ, जो बहुत ही खड़ूस बॉसेस नहीं होते, उनके अलावा सब चिल में होते हैं कि ठीक है यार, कि अपना काम कर लिया अब ठीक है, अब आप जा सकते हैं, और ओवर अचीव भी कर लिया आपने। एग्जैक्टली। तो ये नॉर्मल सी बात है, रमजान में अगर ऐसा होता है तो इस दफ़ा भी ऐसा ही है, तो वो फिर दे टेक गुड केयर ऑफ एम्प्लॉइज के ठीक है आप कर लें, अब थोड़ा सा टाइम ले लें। और ऑलरेडी कुछ कंपनीज हैं तो जिम्स वगैरह भी आपको पता है अब आ गए हुए हैं, एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम बहुत सारे आते हैं वो उसमें करते हैं, तो दे आर गिविंग स्पेस टू द एम्प्लॉइज के ठीक है आप सेटल होना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं। वैसे भी मुनीबा कॉर्पोरेट सेक्टर का इतना ज्यादा ग्रिलिंग ओवरऑल होता है ना कल्चर, यू हैव टू बाय ऑल मींस वर्क हार्ड। तो आप ना चाहते हुए भी रेस में आ जाते हैं। so, क्या बात है। this is how लेकिन ये फवाद साहब जब छुट्टियों के बाद आते हैं तो तब थोड़ा सा हम ना छुट्टियों वाले मूड में होते हैं ना, दिल भी नहीं करता काम करने का, तो वर्क लाइफ बैलेंस और एम्प्लॉयज इंगेजमेंट को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है कि छुट्टी के बाद बंदा वैसे ही मौज में होता है कि यार हम तो छुट्टी करके आए हैं, एक हफ्ते की छुट्टी है, अब दिल ही नहीं कर रहा काम करने का, तो उसको किस तरह करेंगे? इसको बड़ा इंटेलिजेंटली मैनेजमेंट को यूटिलाइज करना चाहिए। अच्छा, मिडिल टीयर मैनेजमेंट एंड अपर लेयर, उसका मैं बताता हूँ। देखें फर्स्ट क्वार्टर जैसे गुजरा है ना अभी, तो आप उनको आपने अगर एनालिसिस किया है आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ने TNS किए हुए हैं, तो उनको अंदाजा होगा कि कौन से एम्प्लॉइज हैं जिनके ऊपर हमें सेकंड क्वार्टर में इन्वेस्ट करना है। तो आप ट्रेनिंग प्लान कर लेते हैं, आउटडोर एक्टिविटी प्लान कर लेते हैं, इंटरनल एंगेजमेंट एक्टिविटीज प्लान कर लेते हैं। दिस इज हाउ, देखें रोज़ों में लड़ाइयाँ ही हुई होंगी ज़्यादातर एम्प्लॉइज की आपस में, तो जब आप वापस आएंगे तो आप टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज रख सकते हैं। एग्जैक्टली, तो आप उसके जरिए एक अच्छी आपस में बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं एंड यू कैन एंगेज योर एम्प्लॉइज वेल।